بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، حاضرین، ناظرین اور سامعین۔ امی جان، ماں جی، بے جی، ماما، امی حضور، آپا جی، جس نام سے بھی پکارو وہ جواب آتا ہے ہمیشہ، کسی وقت نہ بھی پکارو تب بھی جواب آتا ہے۔ یہ ہستی اور یہ لفظ ایک ایسا کمال ہے، اور یہ حرف بھی اگر آپ دیکھیں میم کا، اس میں مٹھاس ہی بہت ہے۔ من، میٹھا، ماں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میم کی کمال ہی افادیت ہے۔ کچھ کہنا، کچھ بولنا بہت پیچھے رہ جاتا ہے کہیں۔ جس شخصیت اور ہستی کو مجھے یہاں دعوت دینا ہے، ان کے نام سے، ان کے کلام سے شاید ہی کوئی پاکستان میں یا اردو اور پنجابی کے حوالے سے جو واقف نہ ہو، لیکن مجھے ایک رات کا ذکر کرنا ہے آپ کے ساتھ۔ یہ پہر بڑا کمال ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام، لائیو پروگرام، اور آپ نے اس میں ایک نظم پڑھی پنجابی، اور وہ رات بڑے بیٹوں نے اپنی ماؤں کو یاد کیا۔ انہوں نے بڑے اپنے ان جملوں کو یاد کیا جو بے دھیانی میں نکل گئے یا غلطی سے نکل گئے۔ ان کی بدولت اس روز بھی بہت سارے دلوں کی صفائی ہوئی، اور ہم ان کے ہمیشہ سے شکر گزار ہیں کہ جتنا اچھا یہ دلوں کو مانجتے ہیں اپنے کلام سے اور اپنی باتوں سے، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے۔ میں بہت پیار، بہت محبت اور بہت احترام سے انہیں دعوت دینا چاہوں گا، اور اس کی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ یہاں تشریف لائے، جناب انور مسعود صاحب۔ آپ کے بارے میں جب میں بڑوں سے بات کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ ہم تو پڑھنے سے بہت رہ گئے، تو الحمدللہ آپ کی نعتوں میں جو محبت اور احترام حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نظر آتا ہے، وہ بے شمار دعاؤں کا یقیناً نتیجہ ہے۔ آج کے پروگرام کا مزاج اور جیسے آپ چاہیں، جو آپ چاہیں، آج رگڑ کے مانجیے ہمارے دلوں کو، تاکہ چمک آئے جو ہم بھی دیکھ سکیں اور ہمارے بچے بھی۔ جی بہت شکریہ نور الحسن۔ آج کا موضوع ایسا ہے جس کے بارے میں آپ نے ابتدا میں بہت اچھی بات کی۔ باتیں تو آپ نے ساری اچھی کی ہیں کہ اس پہ مولنا بہت مشکل ہے۔ میں شاعر ہوتے ہوئے گونگا محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو۔ میرا ایک دوست ایک دن بہت خوش تھا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں آج میرے بچے نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ میں نے کہا اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا جب اس نے سنا کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا تو اس نے کہا کہ میں اس روز اپنی ماں کے پاؤں کے نیچے چلا جاؤں گا، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ تو یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھے ماں باپ کی دعائیں حاصل رہی ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آدمی نہیں کر سکتا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ رات کو جب میں سوؤں، جب وہ حیات تھے تو میری پشت ان کی طرف نہ ہو۔ تو ایک رات اسی طرح یہ مسئلہ تھا تو میں ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ مجھے یاد ہے میری ایک دفعہ میں نے ایک فرمائش کی تو جو وہ پوری نہیں کر سکتی تھی، تو اس بے بسی کی وجہ سے وہ ساری رات روتی رہی۔ وہ مجھے رات نہیں بھولتی ہے۔ مجھے ان کی دعائیں بھی میسر تھیں، میسر ہیں اور میسر رہیں گی۔
وہ قیامت تک میرے ساتھ ہیں دعائیں، انہی کی چھاؤں میں میں چل رہا ہوں. مجھے اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں میرے ماں باپ کی دعاؤں کا بڑا حصہ ہے. شعر کا بہت ذوق تھا میری والدہ کو. اسکول میں پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن پڑھنے کا شوق تھا، ہر وقت پڑھتی رہتی تھی. شعر کا خاص طور پہ بہت ہی ذوق رکھتی تھی. مجھے یاد ہے میں ڈیرہ غازی خان میں ہوتا تھا تو وہاں سے میں آیا، میں نے خط لکھا امی جان میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں، تو وہ صبح سے دروازے پر بیٹھی رہی دہلیز پر. اور جب میں گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ کسی کے، مجھے یاد ہے انہوں نے، کسی کے آنے کی ہم لے کے آس بیٹھے ہیں، نگاہیں در پہ لگی ہیں اداس بیٹھے ہیں. تو شعر کا ذوق ان کا ایسا تھا، لفظ شناس اتنی تھی. اگر مجھے وہ ماں میسر نہ ہوتی تو آج انور مسعود ایسا نہ ہوتا. ایک دن مجھے کہنے لگی آج تم پھوپھی کے ہاں گئے تھے. میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ تو انو کی نے دسیا. کہنے لگے جڑا لفظ بولیا ہی نا یہ انہوں نے کر بولیا جاتا ہے. اتنی وہ لفظ شناس تھی. مطالعہ ایسا تھا، تاریخ کا ایسا مطالعہ تھا کہ پوچھ لیجئے جنگ قادسیہ میں دائیں طرف جو تھے، یمین میں جو سالار تھے وہ کون تھے، جو کون کمانڈ کر رہے تھے ان کا کیا نام تھا. تو یہ بالخصوص انہوں نے میرے تلفظ کی طرف بہت توجہ کی ہے. بہت، میں مطلب یہ ہے کہ میرے پاس وہی بات ہے آپ کی کہ آدمی گونگا ہو کر رہ جاتا ہے. ان کی دعائیں، ان کی محبتیں، ان کا خلوص. لفظ تو بہت چھوٹی چیز ہے، اس میں وہ نہیں سما سکتا. کوزے میں سمندر کیسے سما سکتا ہے؟ ماں کی محبت کو کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ سایہ، وہ ٹھنڈی چھاؤں، وہ خون کی محبت بھری خون کی میرے ساتھ ساتھ ہے. اور مجھے اصل میں کوئی اقبال کا مصرع بہت یاد آتا ہے، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی. میں جو تھوڑی بہت خدمت کر سکا ہوں بس یہی حسرت ہے کاش زیادہ کر سکتا. اس وقت میرے حالات ویسے نہیں تھے کہ میں اس کا حق ادا کر سکتا، لیکن یہ حسرت ہے کہ کاش اس سے کہیں زیادہ میں خدمت کرتا ہوں. اور اس سلسلے میں مجھ سے جو فروگزاشتیں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، کیونکہ انسان سے کوتاہی تو ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، درگزر فرمائے. وہ آج مجھے خاص طور پہ جو ایک نظم کے بارے میں کہا گیا ہے، میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میں بی اے کرنے کے بعد اسکول میں ملازم تھا، کنجہ کا ایک سکول تھا، وہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، بالکل سچا واقعہ. اور وہ واقعہ جب میں نے سنا میں کئی دن تڑپتا رہا کہ یہ کیا واقعہ ہے. اور وہ اس لیے کہ اس واقعے میں ممتا گندھی ہوئی ہے، چھلک رہی ہے ممتا. اور وہ ممتا سے چھلکتا ہوا واقعہ میں نے ایک دن نظم کیا، پھر وہ پھاڑ ڈالا، پھر نظم کیا، پھر پھاڑ ڈالا. میں نامراد دل کی تسلی کا کیا کروں. 10 سال لگے مجھے یہ نظم لکھنے میں. اور پھر میں پنڈی گھیپ میں تھا ایک رات، تو یہ نظم مجھے خود کہتی ہے اٹھو اٹھو لکھو مجھے. تو وہ نظم میں نے لکھی اور مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یہ نظم پابند نہیں تھی، نظم وہ موررہ تھی. اس وقت مجھے کوئی نظم اپنی شکل صورت سب کچھ ساتھ لے کے آئی تھی. اور وہ نظم یہ ہے، بالکل سچا واقعہ.
جو لڑکے ہیں دو اس میں ان کے نام بھی وہی تھے. لڑکے کا نام ہے بشیر, نظم پنجابی میں ہے بشیر, دوسرا اس کا کلاس فیلو ہے اکرم. وہ ذرا دیر سے آیا ہے. ماسٹر جو ہے منشی جسے کہتے ہیں, وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو لیٹ کیوں ہے, ایکسپلینیشن اس کی کال ہوتی ہے. اور آج میں آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ماسٹر میں خود تھا. آج ماسٹروں نے پوچھتا منڈے پنجابی دی نظر, اج بڑی دیر نال آیا او بشیر آ, وہ ہے تیرا پنڈ ہے تے نال ہی سکول ہے تے جائیں گا تو میرے کو ہڈیاں پنا کے تے آیا ہے, تو آج دو منٹ ٹلیاں کچھ آ کے. وہ کہتے منشی جی میری ایک گل پہلے سن لو, منشی جی میری گل پہلے سن لو. اکر میں نے نیر جہا نیر اج پایا جے, مائی نو یہ مارد ہے تے بڑا ڈاڈا مارد ہے. اج اس پیڑکے نے حد پہ مکائی ہے, انہوں مار مار کے مدانی بن سٹی سو. بندے کٹھے ہونے تے اتوں پج وگیا ہے, چک کے کتاباں تے سکول وال نسیا ہے. مائی دی منشی جی گھر ساڈے آئی سی, منہ تے نیل سن, سجا ہویا ہاتھ سی, اکھاں وچ اتھرو تے بلاں وچ رت سی. کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا, میرا ایک کام بھی تو کریاں جھیریا, روٹی میرے اکرمیں دی لئی جا مدرسے. مائیے دی منشی جی گھر ساڈے آئی سی, منہ تے نیل سن, سجا ہویا ہاتھ سی, اکھاں وچ اتھرو تے بلاں وچ رت سی. کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا, میرا ایک کام بھی تو کریاں جھیریا, روٹی میرے اکرمیں دی لئی جا مدرسے. اج پھر ٹر گیا میرے نال رس کے, کہ او وچ گن کے پرونٹھے اس پکے نے, ریج نال رنیاں سو انڈیاں دا حلوا, پونے وچ بن کے تے میرے ہاتھ دیتی سو. ایو گل آخدی سی, مڑ مڑ منشی جی چھیتی نال جائیں بیبا, دیریاں نہ لائیں بیبا, او دیاں تے لوس دیاں ہون گیاں آندراں. بھوکا پانا آج جو سکولے ٹر گیا ہے, روٹی انہیں دیتی ہے میں پجا لگایا جے, اکرمیں نے نیر جیا نیر آج پایا. بہت شکریہ. جب آخری پروگرام کی ریکارڈنگ ختم ہو گئی اور انور مسعود صاحب اس میں موجود تھے, تو مجھے یاد ہے کہ وہ ایک سبز چائے تھی اور وہ کوئی ٹکر لگی اور وہ رنگ جو ہے نا وہ کہیں کرتے پہ گر گیا. کرتے پہ اس چائے کا رنگ تو اتر گیا, لیکن جو بات انہوں نے کہی تھی اور جس طرح سے کہی تھی اس کا رنگ نہیں اترا. انہوں نے بے اختیار یہ کہا کہ مسجد نبوی میں ایک بلی نے بچے دے دیا, اور مسجد کی حرمت, صفائی اور اس خیال سے جب اس کو وہاں سے ہٹایا جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایسا نہیں کرنا, اب یہ ماں ہے. واہ واہ واہ. اور یہ ہم ذکر کر رہے ہیں اس ہستی کا جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے.